الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں سے ہم جزیہ جو کہ ایک ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلمانوں پر کفار یعنی اہل کتاب یا غیر اہل کتاب پر لگایا جاتا ہے کہ ایک حقیر سی رقم لی جاتی ہے 48 درہم امیر ترین بندوں کے لیے، 24 درہم سالانہ درمیانے طبقہ کے لیے اور 12 درہم سالانہ غریب طبقات سے لیا جاتا ہے، اور اس کے عوض مملکت اسلامیہ جو ان کے ملک میں کافر رہ رہے ہیں اس جزیہ کے عوض ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کر دے تو مسلمان ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اس جزیہ کے عوض، اور ان کو دفاع کرنے کے لیے نہیں کہتے بھی دشمن تمہارے ہیں تم ہمارے ساتھ لڑو، نہیں، اس جزیہ کے عوض ہی مملکت مسلمہ کی جو فوج ہے وہ ان کا دفاع کرے گی۔ تو معاہدے بھی ہوئے، اس کا پچھلے دن جو ہے تذکرہ بھی میں نے کیا۔ تو ان ساری تصریحات سے آپ کو جزیہ کی اصل وجہ پر آگاہی ہو گئی ہوگی، جس کے باعث کفار سے جو جزیہ کے طور پر حقیر سی رقم لی جاتی ہے۔ اس میں تاریخ میں کئی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان کا دفاع کرنے میں بے بس پایا یعنی مجبور پایا، معذور پایا، تو ان سے جو جزیہ لیا ہوا تھا، وصول کیا ہوا تھا، کفار کو واپس کر دیا۔ چنانچہ عہد فاروقی کا ایک مشہور واقعہ یوں ہے کہ مغربی محاذ کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی فراست، جنگی مہارت اور شجاعت سے تقریباً سارا ملک شام سمیت پھر فلسطین، لبنان فتح ہو گیا تھا۔ چند متفرق علاقے ابھی دشمن کے قبضہ میں تھے۔ ہرقل نے جب اپنے زرخیز صوبہ کو اپنے قبضہ میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنی تمام فوج ایک جگہ اکٹھی کر لی تاکہ اجتماعی قوت سے مسلمانوں پر دھاوا بولا جائے۔ ہرقل کی تیاری کا علم حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوا تو آپ نے بھی اس میں قرین مصلحت سمجھی کہ اسلامی فوج جو شام کے مختلف شہروں میں بکھری ہوئی تھی اس کو یکجا کر کے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ حملہ کرنے کی جرت کرے تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے۔ لہذا تمام سالاروں کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اپنے جان باز سپاہیوں کے ساتھ میرے ساتھ آ کر مل جائیں تاکہ دشمن کی اجتماعی قوت کا جواب ہم بھی اپنی اجتماعی طاقت سے دیں۔ اس لیے جو جزیہ اور خراج آپ لوگوں نے اہل ذمہ سے وصول کیا تھا، یعنی اپنی مملکت اسلامیہ میں جو کافر تھے ان سے جو سالانہ جزیہ لیا ہوا تھا یا خراج لیا ہوا تھا، وہ ان کو لوٹا دیں، کیونکہ جزیہ ہم نے اس شرط پر ان سے وصول کیا تھا کہ ہم ان کا دفاع کریں گے، لیکن موجودہ حالات میں ہم یہ فریضہ انجام دینے سے قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، تمہارا دفاع اب نہیں کر سکتے، تمہاری جان مال عزت کی حفاظت اب اس جزیہ کے عوض نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم ان کا جزیہ ان کو لوٹا دیں اور انہیں یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح و نصرت دی تو ہم پھر یہاں آئیں گے، اگر تم نے سابقہ صلح کے معاہدہ کو برقرار رکھا تو ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ چنانچہ تمام سالار اپنے مجاہدین کو لے کر جب اپنے مرکزوں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے وصول شدہ جزیہ اور خراج کی رقم کفار کو واپس کر دی۔ اس قسم کا برتاؤ ان کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے وقت یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ الہی انہیں پھر ہمارے علاقوں میں واپس لے آنا، جو مروت، عدل و انصاف، احسان انہوں نے ہمارے ساتھ روا رکھا ہے۔ ایسا عدل و احسان آج تک دیکھنے میں نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا۔ اگر رومی ہوتے تو خراج لٹانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہمارے پاس جو کچھ بچا کھچا تھا وہ بھی الٹا لوٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ جو رقم مسلمانوں نے اس وقت واپس کی وہ کوئی قلیل رقم نہ تھی عزیزان گرامی قدر۔ صرف ایک شہر جس کا نام حمص ہے، اس کے لوگوں کو 7 لاکھ درم لوٹائے گئے، واپس کیے گئے۔ سبحان اللہ! کہاں گئی وہ اب اسلامی مملکت جس میں غیر مسلموں کا اتنا خیال اگر رکھا جاتا تھا تو مسلمانوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا؟ یہاں سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان صلح ناموں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے جزیہ لگانے کی وجہ اظہر من الشمس ہو گئی۔ اس کے بعد اگرچہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ اسلام کے 1-2 واقعات ایسے نور بصیرت والے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دین اسلام ایک امن کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے۔ آرمینا کے نواحی علاقہ الباب کے گورنر سراقہ بن عمر سے وہاں کے بادشاہ نے مطالبہ کیا ان یدع امن معه الجزیۃ علی ان یقوم بها یریدوه منهم ضد عدوهم، فقبل سراقة وكتب سراقة الى ابن الخطاب واجازه وحسن۔ ابن جریر تاریخ الامم والملوک جلد 5 صفحہ 256۔ مراد کیا ہے کہ ان کا جزیہ معاف کر دیا جائے، وہ ان کے دشمن کے مقابلہ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ سراقہ نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اس کی اطلاع حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجی۔ آپ نے اس کی منظوری دے دی اور اس کی تحسین بھی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اہل ذمہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر حملہ آوروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان سے جزیہ ساقط کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کو تھوڑا سا آگے کل میں بڑھاؤں گا، وقت پورا ہونے کو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔